جناب ہم سب کو پتہ ہے کہ رمضان کی آمد ہے اور رمضان ہے مہمان، کیونکہ ظاہر ہے 30 دنوں کے لیے روزے ہمیں ملتے ہیں، لیکن یہ 30 دن ہمارے لیے بہت بڑی بلیسنگ ہوتے ہیں، اس لیے کہتے ہیں کہ جی فل تیاری کرنی چاہیے۔ فار ایگزامپل جب آپ کے گھر کسی گیسٹ نے آنا ہوتا ہے، آپ گھر کی سجاوٹ کرتے ہیں، گھر کو صاف کرتے ہیں، گھر کو سجاتے ہیں، خود بھی صاف ستھرے ہوتے ہیں اور بچوں کو بھی اچھے کپڑے پہناتے ہیں، پورے گھر میں خوشی کا سما ہوتا ہے۔ مہمان کی خاطر توازہ کے لیے آپ ان گنت جو ہے وہ ڈشز بناتے ہیں اور ہر چیز آپ نے بالکل پرفیکٹ رکھی ہوتی ہے۔ اسی طرح سے اب رمضان کی آمد ہے اور رمضان اللہ تعالیٰ نے مہمان بنا کے بھیجا ہے، اور اس کی تیاری بھی اتنی ہی ضروری ہے جتنی ہم کسی گیسٹ کے آنے پر کرتے ہیں۔ اس کی قدر ہمیں کرنی چاہیے، ہمیں ان دنوں کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ رمضان کی تیاری کیسے کرنی چاہیے، مفتی وسیم بندگی صاحب اس وقت مجھے جوائن کر چکے ہیں اسٹوڈیوز میں، شامل گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم مفتی صاحب، گڈ مارننگ، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ کا شکر، آپ سنائیں کیسے؟ الحمدللہ۔ مفتی صاحب رمضان جیسے میں نے کہا نا مہمان ہے، 30 دنوں کا مہمان ہوتا ہے یہ، اور ہر دن ہم کوشش کرتے ہیں کہ اچھے سے اچھا کریں، اللہ کو راضی کریں، عبادت کریں۔ مجھے یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے، آپ کیا کہیں گے، ہمارا دین ہمیں کیا سکھاتا ہے، رمضان کی تیاری کس طرح سے کرنی چاہیے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے رمضان کی تیاری اگر ہم شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھ لیں تو اس سے زیادہ بہتر کوئی سیکھنے یا سکھانے کا انداز نہیں ہو سکتا ہے۔ زبردست۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جب سیرت طیبہ کو دیکھتے ہیں تو آپ بھی رمضان کی تیاری فرماتے تھے۔ سو ہمارا سوال بالکل میچ کر گیا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ سیرت رسول میں بھی رمضان کی تیاری کا ایک تصور بھی ہے اور ایک طریقہ بھی قائم ہے۔ اچھا، ہمارے ہاں تو عام طور پر رمضان سے 1-2 دن 3 دن یا بعض دفعہ تو بالکل رمضان کا چاند دیکھنے کے بعد ہی ایک ذہن بنتا ہے تیاری کا۔ نبی علیہ السلام رجب کے مہینے سے رمضان کی تیاری کا آغاز فرماتے تھے، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے، آپ دعا فرماتے تھے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، کہ اللہ ہمارے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت دے اور ہمیں رمضان سے ملا دے۔ پھر اسی طرح جب رمضان کا چاند نظر آ جاتا تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت بھی اسے دیکھ کر یہ کہا کرتے تھے کہ یہ چاند بہت خیر اور برکت والا ہے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، لفظ استقبال ہمارے ہاں بڑا رائج ہے، استقبال رمضان۔ اچھا، استقبال رمضان میں تھوڑی سی ہمیں اپنی اصلاح کی ضرورت ہے، چونکہ یہ ایک ٹرم ہمارے یہاں استعمال ہوتی رہتی ہے۔ استقبال کا معنی تو کسی کو خوش آمدید کہنا ہے، اور عربی میں اس کے لیے اہلا و سہلا مرحبا کے لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ رحب کہتے ہیں کشادگی کو، مطلب یہ ہوتا ہے کہ آنے والے سے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے دل میں آپ کے لیے بڑی کشادگی ہے۔ اب چونکہ رمضان کوئی ایسا مہمان نہیں ہے فزیکلی جو چیز آ رہی ہو، جیسے کوئی شخص آ رہا ہو، ہم اس کا استقبال کریں۔ در حقیقت رمضان کے استقبال سے یہ مراد ہوتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو روحانی طور پر، باطنی طور پر، وجدانی طور پر تیار کریں عمل کرنے کے لیے۔ اسی طرح نظریاتی طور پر، عملی اعتبار سے اپنے آپ کو اس قابل بنانا کہ اب ہم رمضان میں جو ہونے والے اعمال ہیں ان کو بجا لائیں گے۔ پیارے آقا علیہ السلام نے اپنے اصحاب سے بھی یہ بات ارشاد فرمائی۔ ایک دفعہ آپ نے ارشاد فرمایا، الترغیب والترہیب کی ایک روایت ہے، صحابہ سے کہا، بالکل رمضان قریب تھا، تو فرمایا کہ ما تستقبلون ماذا یستقبلکم، کہا تم کس کا استقبال کر رہے ہو اور تمہارا کون استقبال کر رہا ہے؟ اصحاب رسول بات کو نہیں سمجھے، آپ علیہ السلام نے سمجھایا، فرمایا کہ تم رمضان جیسے بابرکت مہینے کا استقبال کر رہے ہو۔ اچھا، اس حوالے سے نبی علیہ السلام کا ایک استقبالیہ خطبہ بھی موجود ہے جو کہ آپ نے رمضان سے ایک دن پہلے ارشاد فرمایا۔ اس سے پہلے ایک بات میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ نبی علیہ السلام شعبان کے مہینے سے باقاعدہ رمضان کی تیاری شروع کرتے تھے۔ ایک ٹیکنیکل بات بھی ہے کہ آپ 11 مہینے تک اگر کھاتے پیتے رہیں، اچانک سے کل سے روزہ آ جائے تو آپ کی عادت اور طبیعت پر یہ بات بہت بھاری ہے کہ آپ اچانک سے اپنے 11 مہینے کے معمولات کو تبدیل کر لیں۔ اس لیے سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا بہت ضروری ہے۔ نبی علیہ السلام کی سنت بھی ہے، حکمت سے سکھانے کا انداز بھی ہے کہ آپ شعبان سے روزے رکھنا شروع کر دیتے۔ اچھا، یہ جو شعبان کے مہینے میں روزے رکھنا ہے یہ در حقیقت رمضان کی تیاری ہے۔ اس سے ہمیں یہ بات بھی سمجھ میں آ رہی ہے کہ رمضان کی تیاری سے مراد کھانے پینے کا اہتمام کرنا نہیں تھا، عملی اعتبار سے اپنے آپ کو تیار کرنا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، نبی علیہ السلام شعبان کے مہینے میں سب سے زیادہ روزے رکھتے، بعض دفعہ ایسا ہوتا کہ روزے رکھتے رکھتے رمضان سے ملا دیتے۔ سو آپ کا یہ عمل اس لیے تھا تاکہ ہم پہلے سے تیاری کریں۔ پہلے سے اگر ہم کچھ روزے رکھنا شروع کریں گے،
عین جب رمضان کا مہینہ آئے گا تو ہماری طبیعت روزے کے موافق ہو جائے گی، اس کے مطابق ہو جائے گی، سو ہمیں رمضان کا روزہ رکھنا بڑا آسان ہو جائے گا۔ اسی طرح رمضان کی ایک تیاری کا طریقہ اور انداز شعبان کے مہینے میں ہمیں یہ بھی ملتا ہے، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ یہ عمل کیا کرتے تھے، بلکہ وہ یہ قرار دیتے تھے، چونکہ قرآن کا نزول تو رمضان میں ہوا، لیکن قرآن کو پڑھنے اور اس کی تیاری اور اہتمام کرنے کے لیے شعبان کو منتخب فرماتے تھے۔ اس لیے بعض اصحاب رسول نے شعبان کے مہینے کو شہر القرآن کا نام بھی دیا، یعنی قرآن کا مہینہ۔ اسی مہینے میں قرآن کی تلاوت کا آغاز فرماتے تھے۔ اسی طرح جو تابعین ہیں، اصحاب رسول کے جو شاگرد ہوتے تھے، انہوں نے اس کو شہر القروء کا نام بھی دیا، یعنی قاریوں کا مہینہ۔ سو اس مہینے میں تلاوت کا بھی آغاز فرما لیا کرتے تھے، یعنی قرآن کی تلاوت بھی اس مہینے سے شروع ہو جاتی تھی۔ اور ایک روایت کے مطابق نبی علیہ السلام اس مہینے سے بہت زیادہ صدقہ اور خیرات کا بھی آغاز فرما دیتے تھے۔ اب جب رمضان آتا تو اس میں روزہ رکھنا، اس میں قرآن کی تلاوت کرنا، اس میں عبادات، صدقہ و خیرات کرنا، یہ تمام چیزیں پہلے سے اپنی عادت بنا کر شروع کر لی جاتی تھی، اور رمضان میں بڑے آرام سے عادت کے موافق ان کاموں کو جو ہے نا کر لیا جاتا تھا۔ سو اس لیے ہمارے لیے بھی یہ ضروری ہے ہم شعبان کے مہینے سے ان عبادات کو اپنے عمل میں لے آئیں۔ اچھا، میں عرض کر رہا تھا کہ نبی علیہ السلام نے ایک استقبالیہ خطبہ بھی ارشاد فرمایا، جس سے ہمیں رمضان کے استقبال کا ایک کانٹریکٹ مل جاتا ہے، اور ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ رمضان کے استقبال سے مراد کیا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ایک دن رمضان سے پہلے ہمیں ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ اچھا، اس کا مفہوم اور مختصراً میں عرض کرنا چاہوں گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنے صحابہ سے کہ میرے صحابہ، تمہارے اوپر ایک عظیم مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے، جس مہینے کے اندر ایک ایسی رات آتی ہے جس کی عبادت 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے، اور اس کی راتوں کا قیام یعنی نماز تراویح اللہ نے تمہارے لیے سنت قرار دی ہے، اور دن کا روزہ رکھنا فرض قرار دیا۔ فرمایا اس مہینے کی خصوصیت یہ ہے کہ اس مہینے میں نفلی نماز پڑھنا فرض کے برابر ہو جائے گی، اور ایک فرض ادا کرنا 70 فرائض کے برابر ہو جائے گا۔ اسی طرح فرمایا اس مہینے کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ صبر کا مہینہ ہے، اور فرمایا صبر کی جزا، اس کا بدلہ اللہ جنت کی صورت میں عطا فرمائے گا۔ اسی طرح اس مہینے کے بارے میں یہ بھی فرمایا کہ یہ مہینہ ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرنے کا مہینہ ہے، یعنی دوسروں کی تکالیف دور کرنا، ہمدردی کرنا، صلہ رحمی کرنا۔ اسی طرح فرمایا کہ اس مہینے کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا جو کسی روزے دار شخص کو روزہ افطار کروا دے گا، اللہ تعالیٰ اس کی گردن کو جہنم سے آزادی عطا فرما دے گا۔ اصحاب رسول نے عرض کی اللہ کے رسول، ہم میں سے ہر شخص یہ استطاعت نہیں رکھتا کہ وہ کسی کو روزہ افطار کروا سکے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ضروری نہیں ہے کہ وہ پیٹ بھر کے کھانا کھلائے، اگر وہ کھجور کا ایک دانہ، پانی کی ایک گھونٹ اور دودھ کی ایک گھونٹ کے ساتھ بھی روزہ افطار کروا دے، فرمایا تب بھی اس کو یہ اجر ملے گا۔ اور اگر کسی روزے دار کو پیٹ بھر کے کھانا کھلا دے تو فرمایا کہ اللہ اس کو میرے حوض کوثر سے پلائے گا، اور اس کے بعد وہ شخص کبھی بھی پیاسا نہیں ہوگا۔ پھر نبی علیہ السلام نے اس خطبے میں یہ ارشاد فرمایا کہ اس رمضان کا پہلا عشرہ اللہ نے رحمت والا بنایا ہے، دوسرا عشرہ اللہ نے مغفرت والا بنایا، اور تیسرا عشرہ اللہ نے جہنم سے آزادی والا بنایا۔ اور اس خطبے کے آخری جو الفاظ تھے وہ نبی علیہ السلام کی یہ تھے کہ جو اس مہینے میں اپنے ماتحت افراد پر کام میں تخفیف کرتا ہے، آسانی کرتا ہے روزے کے احترام میں، فرمایا اللہ اس شخص کو بھی جہنم سے آزادی عطا فرمائے گا۔ سو نبی علیہ السلام نے رمضان سے پہلے استقبالیہ انداز میں یہ تمام باتیں ارشاد فرمائی، جن کا خلاصہ یہ نکلا کہ ہمیں اپنے آپ کو نیک اعمال کرنے کے لیے، نیکیاں کرنے کے لیے، دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرنے کے لیے، صبر جیسا مادہ اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے تیار کرنا ہوگا۔ اس معنی میں اس کو رمضان کی تیاری اور استقبال رمضان کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے،